اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطاہرین۔ عید سعید کی مبارک گھڑیاں اور زمانہ ہے۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں اس مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کریم اللہ اس عید کی خوشیاں سب کو نصیب فرمائے۔ نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام کا ایک بڑا مشہور فرمان ہے جس میں آپ نے عید کی حقیقت کو واضح فرمایا۔ کلمات قصار نمبر 428 میں جناب امیر علیہ السلام نے کسی عید کے موقع پہ فرمایا کہ انما هو عید لمن قابل اللہ صیامہ وشکر قیامہ۔ عید حقیقت میں اس کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہو جائیں اور اس کے قیام یعنی نمازیں اس کے قدر کی نگاہ سے دیکھی جائیں۔ اور ادھی گفتگو یہ جملہ رہے گا وَكُلُّ يَوْمٍ لَا يُعْصَى اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ عید۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن جس دن انسان رب کی معصیت سے محفوظ ہو جائے وہ حقیقت میں اس کے لیے عید کا دن ہے۔ ایک تو مخصوص عید کے ایام کے لیے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، روزہ قبول ہو، نمازیں اس کی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو۔ لیکن یہ دوسرا پہلو، انسان ہر روز کو اپنی خوشی کا روز، اپنا عید کا دن بنا سکتا ہے، اور اس کی تفسیر امیر المومنین نے بڑی خوب فرمائی ہے کہ جس دن اللہ کی معصیت سے، اس خالق کی نافرمانی سے بچا جائے وہی دن حقیقت میں عید ہے۔ اب جب ہم معصیت پروردگار کو دیکھتے ہیں تو معصیت کے دو پہلو ہیں، ایک وہ جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں اور ایک وہ جو حقوق العباد ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی حقوق اللہ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے تو اس نے بھی معصیت کی ہے، اور اگر کوئی حقوق العباد کی ادائیگی میں پہلو تہی کرتا ہے تو حقیقت میں وہ حقوق العباد کی نافرمانی نہیں ہے اور ان کو ٹھکرانا نہیں ہے۔ حقیقت میں چونکہ اللہ نے اپنے بندوں کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا اگر کوئی حقوق العباد میں کوتاہی کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ حقوق اللہ کی ہی نافرمانی کر رہا ہے۔ لیکن حقوق کے دو پہلو ہوئے، حقوق اللہ مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ عبادات ان کو حقوق اللہ کہا جائے گا، اور اللہ نے مثلا والدین کی اطاعت، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک اور یہ جو احکام ارشاد فرمائے ہیں ان کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ اب معصیت میں سے جناب امیر علیہ السلام نے ایک خوبصورت جملہ کلمات قصار ہی کے نمبر 23 میں فرمایا کہ اگر آپ سے معصیت ہو جاتی ہے، خواہ وہ معصیت حقوق العباد کے حوالے سے ہو یا خواہ وہ حقوق اللہ کے اعتبار سے ہو، تو ایک چیز امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سبب بن سکتی ہے ان معصیتوں کے بخشوانے کی۔ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اور لیکن اس کا طریقہ بڑا جناب امیر علیہ السلام نے عجیب فرمایا ہے، اور اسی کو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے کوتاہی ہو جائے من کفارات الذنوب العظام، اگر کوئی بڑا گناہ آپ سے سرزد ہو جائے تو میں علی آپ کو اس گناہ کا کفارہ بتلاتا ہوں۔ حقوق العباد کی نسبت سے کوئی گناہ ہو جائے، حقوق اللہ کی نسبت سے کوئی گناہ ہو جائے، یہ اپنی جگہ پہ ہے کہ حقوق اللہ کے اگر گناہ ہوتا ہے تو اس میں قضاء کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ جو اللہ نے ارشادات فرمائے ہیں۔ مثلا نماز اگر انسان سے ترک ہو گئی ہے، چھوٹ گئی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ انسان استغفار کرتا رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی قضا کریں، اسی طریقے پہ باقی واجبات۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے معصیت ہو گئی ہے تو میں علی آپ کو ایک کفارہ بتلاتا ہوں جو بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب اس پہ ذرا غور فرمائیے کہ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں۔ ادھر عید یہ ہے کہ جس دن گناہ سے بچا جائے،
اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ بھی امیر المومنین ہی بتلاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں من کفارات الذنوب العظام اغاثۃ الملہوف والتنفیس عن المکروب، کسی پریشان حال کی فریاد رسی کرنا اور کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا، یہ امیر المومنین کی نگاہ میں بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب آپ اس کو اگر جمع کریں کہ اگر انسان سے گناہ حقوق اللہ کے اعتبار سے ہوتا ہے تو کیا کرے، حقوق العباد کے طور پر ہوتا ہے تو کیا کرے، امیر المومنین فرماتے ہیں کسی دکھی کی اور کسی مصیبت زدہ کی فریاد رسی کر لے، اس کی مصیبت میں اس کا معاون بن جائے۔ آئیے اگر ہم عید کے دن اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتے ہیں، اور پہلے تو گناہ نہیں ہونا چاہیے، معصیت سے محفوظ رہنا چاہیے، اور اگر ہو جائے تو امیر المومنین کے بتلائے ہوئے طریقے سے عید کی مناسبت سے کفارہ ادا کر دیں۔ کیا ہے کفارے میں؟ پہلے یہ ہے کہ اگر کوئی غم زدہ ہے تو اس غم زدہ کے لیے کم از کم عید سے 1-2 دن ایسا اہتمام کریں، ہم عید کے دن فقط اپنی خوشیاں نہ منائیں بلکہ اس کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں، اور اس کے غموں اور تکلیفوں اور دکھوں کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی انسان کو اہمیت دے گا، اور وہ بھی انسان جو اس کے محتاج ہے اور اس کو اس کی ضرورت ہے، اس کی اگر ضرورتوں کو پورا کرے گا تو یہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ آئیے کوشش کریں عید کے حوالے سے، ہم نیا لباس تو خریدتے ہیں، ہم اپنے بدن کی تزئین کا ذریعہ اور اس کو سجانے کا ذریعہ تو تلاش کرتے ہیں، ساتھ یہ بھی دیکھیں آئیے ہم عید کے دن سے کچھ تھوڑی دیر پہلے اپنے دل کو بھی صاف کر لیں، اور دل کی صاف میں مہم چیز یہ ہے اللہ سے یہ کفارہ ادا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور جن بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں میں یہاں یہ عرض کروں گا۔ آئیے پہلے دیکھیں، ہم لباس پہننے سے پہلے اپنے دل کو دیکھیں، کیا میرے دل میں میرے ماں باپ کا وہ احترام ہے؟ کیا میرے دل میں بہن بھائیوں کے حوالے سے کوئی رنجش تو نہیں ہے؟ کیا میرے دل میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی جھگڑا تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو عید سے پہلے ہم ان کو حل کر لیں، تاکہ جس طریقے پہ کل ہم نیا لباس پہنیں گے اسی طریقے پہ ہمارا دل بھی پاک ہو۔ اور پھر ساتھ یہ دیکھیں کہ عید کے لیے کیا ہم نے اپنے آپ کو تو زینت بخشی ہے، اور سارے ہم اپنے بناؤ سنگار کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، کسی بیمار کی بیمار پرسی کر کے، کسی مظلوم کی داد رسی کر کے، اور کسی بے حال کے قریب بیٹھ کے چند محبت بھرے جملے کہہ کے کیا اس کے دل کے سکون کا ذریعہ مہیا کیا ہے یا نہیں؟ اور شریعت نے بالخصوص نماز عید سے پہلے لازم قرار دیا ہے کہ آپ فطرانہ دیں۔ یعنی یہ فطرانہ کیا ہے؟ حقیقت میں یہی جو کفارہ عید کا جناب امیر المومنین فرما رہے ہیں، غریب و مسکین کے مددگار بن جاؤ، اس کی محبت اپنے دل میں سجاؤ، پھر نماز پڑھو، اور پھر وہ دعائیں اور وہ قنوت پڑھتے رہو، اور رب سے وہ مانگو کہ جو رب کے محبوب بندوں نے اور صالح بندوں نے مانگا ہے۔ تو یہ حقیقت میں واقعی عید ہوگی۔ خلاصہ یوں کروں، اگر کسی کے دل کے سکون کا سبب مہیا کرو، آپ اللہ کے ہاں اس قابل ہوں گے کہ وہ فرمائے ہاں آپ کے لیے بھی یہ عید کا دن ہے۔ پروردگار ہمیں ان مساکین کو، فقراء کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جو ہمارے بغیر شاید عید کا لباس بھی مہیا نہ کر سکے ہوں۔ اور ساتھ فقط یہ نہیں ہوتا بلکہ کسی یتیم کو، کسی فقیر کو، جناب پیغمبر اکرم کا طریقہ کار یہ تھا، اور یہ خود ذات علی ابن ابی طالب کا بھی طریقہ کار تھا کہ کبھی کبھی جا کے فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے وہیں کھانا کھاتے تھے، تاکہ ان کے دلوں کو تسکین ہو کہ علی بھی ہم جیسے فقیروں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔